बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके हर दिल अजीज पाकिस्तान की मुजाहिदा जनाब चंदाना गुलजार खान साहिबा, चंदाना साहिबा, वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया चंदाना साहिबा। मैं बहुत दुआ गो हूँ आपके लिए और बाकी लोगों के लिए जो कि अपनी ये हकीकी आज़ादी की जंग अभी तक लड़ रहे हैं और बहुत मुसीबतें भी झेल रहे हैं। बहुत आप लोगों को पूरा हम पाकिस्तान की तरफ से पूरे हकीकी आज़ादी के बाकी जो सपोर्टर्स हैं उनका आपको सलाम और आपके बाकी साथियों को बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो शुक्रिया। मच फॉर जॉइनिंग। शहजादा साहब, 2-3-4 चीज़ें करनी है। मुझे पता है आपके जो सिचुएशन है वो इफ़ी होती है, कभी इंटरनेट आता ही जाता है। इमरान खान का जो केस तोशाखाना, एक वो नैब लॉज के अंदर जो अमेंडमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट होगा? आपके ख्याल में इलेक्शंस होंगे, नहीं होंगे, कहाँ जा रही है पार्टी के अंदर जो इंतशार थोड़ा सुन रहे हैं? परवेज खटक तो खुल के आ गया है, ढकी छुपी बातें शाह महमूद के मुतालिक भी हो रही हैं। आई लीव इट अप टू यू टू कमेंट। और ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है और इसका पाकिस्तान अब चौथा बड़ा डेटर बन गया है आईएमएफ का। पहले हमसे पहले था आई थिंक कोई और मुल्क था, अभी हम 5वें नंबर थे, हम चौथे पे आ गए। और जो हम बात करना चाह रहे हैं आपसे बार बार इकोनॉमी के ऊपर, उस पर भी आएंगे। तो पहले ये जरा जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान का आपका चीफ मिनिस्टर है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जी। शुक्रिया मेहदी साहब। परसों ही एक 1 जुलाई को 3 दिन पहले हमारी एक झंडा लगाओ मुहिम स्टार्ट हुई थी। वो झंडा लगाओ मुहिम इसलिए थी कि पुरअमन है, एहतजाज भी नहीं है, एक खुशी है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक झंडा है जो पाकिस्तान का रंग, हमारी अक़लियतों का रंग, हमारे मेहनत, हमारा लहू, हमारी कुर्बानियों का रंग उस झंडे में है, जो लाल रंग है इन वाह। पर्टिकुलर। काफ़ी मैंने उस पे लंबी बात की। मैंने यही लोगों से रिक्वेस्ट की कि जो जितनी आपकी क़ुव्वत है ख़रीदने की, आजकल तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, आप अगर झंडा नहीं लगा सकते, अपना डिस्प्ले पिक्चर बदल सकते हैं, अवेयरनेस रेज़िंग है ना। और अवेयरनेस हम क्या कर रहे हैं? आई थिंक जो आज के शो की ओवर आर्चिंग मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे, वो ये है कि जो इस वक़्त खान के दुश्मन हैं, मैंने कितनी दफ़ा कहा है, वो पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। और माज़रत के साथ उनको ये नहीं समझ आ रही है, जो बैरूनी खान बात करते हैं कि आई एम ओवर इट, वो इसमें तो कोई शक नहीं कि बैरूनी साज़िश थी पाकिस्तान को कमज़ोर करने की, चीन को कमज़ोर करने की। रूस तो किसी के हाथ में नहीं है और ना आएगा इनके हाथ में। यूक्रेन ये शायद कुर्बान कर दें, लेकिन ये रूस को जंग नहीं जीतने देंगे, जिस तरह की बातें पता हैं। फ़िलहाल इश्यू चाइना का था। अच्छा, लेकिन ये जो लोग हैं, इनको ये नहीं समझ आ रही कि हम लोग नफ़रत नून या नफ़रत पीपल या नफ़रत फजल रहमान से नहीं खड़े पाकिस्तान के साथ। अगर खान ने तहरीक इंसाफ शुरू किया था, वो मोहब्बत पाकिस्तान, वो वतन दोस्ती, वो वतन हलाली, इन चीज़ों की। तो इसलिए हम सब जितने लोग, हम मतलब मैं तो अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल अब तक सेफ़ हूँ। आपको पता है मेरी वालदा पे इन लोगों ने 3 दफ़ा अब तक रेड करवाए हैं, उनके घर पे मुझे ढूँढते-ढूँढते। और पता नहीं इनको क्या मिल जाना था, अगर मुझे ले भी जाते। मेरे पास कौन से स्टेट सीक्रेट्स है? जो स्टेट सीक्रेट्स बेचने वाले हैं वो तो सारे अमेरिका और यूरोप में बैठे हैं, उनको पकड़े। लेकिन हमारे जो वर्कर्स इस वक़्त कुर्बानी दे रहे हैं जेल में, वो इसलिए तो नहीं दे रहे कि दे हेट बिलावल और दे हेट मरियम, करप्ट एंड इलिटरेट एज़ दे मे बी, लेकिन वो पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए जेलें झेल रहे हैं। उन्होंने किसी ज़बरदस्ती तो नहीं कहा था, बल्कि 9 मई को जब भी खान साहब को उन लोगों ने कोर्ट के हाथे से अबडक्ट किया, तो उस वक़्त तो यही शिकायत थी, किधर है शाह महमूद, किधर है असद उमर, किधर है फवाद चौधरी, किधर है सारी लीडरशिप? लोग बेचारे निकल रहे हैं, उनको पता नहीं लीडर्स कहाँ हैं। उस वक़्त तो यही शिकायत थी। अब कह रहे थे जी बहुत बड़ी कंस्पिरेसी थी। एक और अहमकाना स्टेटमेंट आ गई कि ये तो कब से प्लान था। तो अगर कब से प्लान था तो आप लोग सो रहे थे? आप लोग क्या कर रहे थे? सो ये नन ऑफ दिस मेक्स सेंस एंड इट्स ऑल नॉन सेक्विटा। लेकिन जो आई थिंक इश्यू है, जो लोगों को कभी भी नहीं समझ और वो समझ उनको आ भी नहीं सकता। गंदे लोगों से गंद ही एक्सपेक्ट हो सकता है और अच्छे लोगों से अच्छा। तो जो इस वक़्त पाकिस्तान में ज़ुल्म हो रहा है, इसकी हमें कोई हैरानगी नहीं है। सिर्फ़ वो जो इंटेंसिटी है कि ज़िया अगर ये करता था, वो तो डिक्टेटर था। ये तो अपने आप को इलेक्टर और बहुत बड़े-बड़े खुद ही अपने आप को तमग़े और तब देते थे ना खिताब कि हम जी बड़े ये हैं, बड़े वो हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, जो चीज़ खान कह रहा था कि ये पाकिस्तान दुश्मन है, ये गद्दार हैं, ये वतन फ़रोश हैं, वरना ये तो लंदन में बैठे हुए हैं, बैठते ना जेल में। नहीं बैठ सकते, इनकी हिम्मत ही नहीं है। जो इस वक़्त आप सब कुछ देख रहे हैं, एक केओस है और ये कंट्रोल्ड केओस नहीं है। होता है दुनिया में कंट्रोल्ड केओस, ये कंट्रोल्ड नहीं है।
یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو جس طرح 75 سال سے غربت میں دھکیلا گیا، غربت میں رکھا گیا، یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے مزید غربت چاہتے ہیں. اینڈ بائی پاکستان آئی مین پاکستان کا 90% بندہ وہ گزارا کرے، وہ سختی جھیلے، وہ حج نہ کرے، عمرہ نہ کرے، بچوں کی شادیاں نہ کرے، وہ اسکول نہ ڈھونڈے، وہ اسپتال نہ ڈھونڈے، وہ گزارا کرے. ہمارے ڈرائیور کا بیٹا بھی ڈرائیور ہوگا، ہمارے نوکر کا بیٹا بھی نوکر ہوگا، ملازم کا بیٹا بھی ملازم ہوگا، ایئر مین کا بیٹا بھی ایئر مین ہوگا. یہ نہیں چاہتے کہ جو ایلیٹس ہیں آپ کی 1 سے 5%، وہ لوگ اپنا کھاؤ پاکستان جس طرح بنگلہ دیش میں کیا تھا، ایسٹ پاکستان کو کھا گئے تھے، اب یہاں کھا رہے ہیں. اب عوام بدل گئی ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی. میں نے کتنی دفعہ کہا ہے، خان از اے سمبل، خان از این ایمبلم، خان خود ایک جھنڈا ہے. اور وہ جو تبدیلی کی بات کر رہا تھا، وہ تبدیلی آ چکی ہے. خان کو اللہ 100 سال لمبی زندگی دے. لیکن یہ لوگ جس سے گریپل نہیں کر پا رہے، اینڈ دے کیپ آن لوزنگ. یہ جتنے پلاٹس کرتے ہیں، دے کیپ آن فیلنگ. وائی؟ بیکاز دے مس انڈرسٹوڈ اینڈ انڈر ایسٹیمیٹڈ دا ریگولر جو عام بندہ ہے پاکستانی، جو اپنے ڈیلی 25,000، اگر ہی فیس لاکھی نف کے 25,000 کما رہا ہو، اس سے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز اس ملک کو دے رہا ہے. ابھی آج مزید 5% لگ گیا ہے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ ٹرانزیکشنز پہ. ڈسکریجنگ کہ لوگ کارڈ استعمال کریں، کیش پہ لوگوں کو دوبارہ لے کے جانا چاہ رہے. کیش اکانومی، اگر آپ کو یاد ہے، فیٹف کے بھی یہی مسائل تھے، جو ہماری اینٹی ٹیرر فائنانسنگ فورس ان لوگوں نے ہمارے پیچھے لگوا دی تھی، انڈیا نے، ان باقی دشمنوں نے. ایشو تو یہی ہے نا. آپ کی پاکستان میں لیس دین 1% آف وومن بینک، لیس دین 10% آف دا کنٹری پیز ٹیکسز. تو آپ جب ان پہ ایسے ٹیکسز لگاؤ گے، کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ پہ 5% لا دیے ڈیوٹی، تو obviously you'll have a then پیپر لیس اکانومی. ان کو یہ ہنڈی، حوالہ، یہ اسمگلنگ، یہ چوری پسند ہے. this is what they don't understand کہ خان کے ساتھ لوگ اس لیے کھڑے، نہ کہ خان کے سب ووٹ، یہ جو 70% خان کا اس وقت ووٹر ہے، وہ کہاں سے آیا ہے؟ پیپل سے آیا ہے، نون سے آیا ہے، فضل الرحمان سے آیا ہے، لبیک سے آیا ہے. کیونکہ دیو ریئلائزڈ کہ خان ان کو ذاتی ان کو پسند ہو نہ ہو، لیکن خان سچ کہہ رہا ہے. یہ لوگ پاکستان کو کھا گئے ہیں اور لوٹنا چاہ رہے ہیں. So that is what I'll start with, and then I'll go on to your second and third question. Do you want to تو go to politics now? جی میں صرف ایک ہی بتانا چاہ رہا تھا. آپ نے جب کہا نا وہ یہاں پیسہ لوٹتے ہیں اور عمرہ اور حج کرتے ہیں، وہ کل مجھے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے شاید بتایا، کسی نے بتایا کہ جی نہیں، شاید کسی اور صاحب نے بتایا کہ یہ 2 بلین ڈالر پاکستان کا سالانہ خرچ ہوتا ہے عمرہ پہ، اور اس کا جو سب سے زیادہ جانے والا ہے وہ آپ کا دکاندار ہے، ٹریڈر ہے، جو ٹیکس نہیں دیتا، اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں نہیں آنے دیتا. جو کہ بائی دا وے ایک زمانے میں اسحاق ڈار کو میں پیسے دیتا ہوں. اس نے ایک دفعہ کوشش کی تھی بہت زیادہ، جب یہ شہباز شریف چیف منسٹر تھا پنجاب کا، کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. تو شہباز شریف نے بھائی کو کمپلین کر کے کہا کہ اس کو روکیں، یہ ہمارا اصل سپورٹر ہے، یہ دکاندار جو یہ سارے ہمیں پیسے دیتا ہے اور یہ جو باقی چیزیں کرواتا ہے، تو ان کو ٹیکس نیٹ میں نہ لے کے آئیں. تو یہ بہت بڑا مافیا ہے. اور آپ کا اور میرا ایک پروگرام کا ویڈیو وائرل ہوا ہے، جس میں آپ نے وہ 2.25 منٹ میں اس 80 سالہ ایک کسی MNA کی بات کی تھی، کہ اس نے کہا ہے کہ میں کیسے یہ مساوی پاکستان دیکھ لوں کہ میری بیٹی میرے ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ تھا. تو وہ بڑا وائرل ہوا ہے. بٹ تھینک اچھا. یو فار دیٹ شہزادہ صاحبہ. جو آپ نے ویسے کہا ہے کہ وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، دیکھتے ہیں کون کون کس Absolutely. کا کیا پلان ہے. تو کوئکلی توشہ خانہ کیس میں جو ان کو چھوٹ ملی ہے، میرے خیال میں کوئی آپ نے شاید ذکر کہیں کیا تھا، ٹیکنیکل ہے، ٹرائل کورٹ میں واپس بھیج دیا ہے، وہ کوئی بیل ختم نہیں کی کورٹ کو. اور نیب لاز کی چینج، اس پہ تھوڑا سا ڈویل کریں بیفور وی جی گو آن ٹو جی دی اکانومی. دیکھیے، ابھی ہم نے فل ججمنٹ دیکھی نہیں ہے جو ہائی کورٹ سے آئی ہے. کل خان صاحب نے ایک خط لکھا تھا ٹو دا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کہ ادر دین ٹرین وائٹ کیس، آپ نے میرے ہر ایک کیس میں میرے خلاف ججمنٹ دی ہے، اینڈ therefore I've lost confidence in you, and as a Pakistani tax paying citizen he has a right to say that. سو پلیز میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ میرے کیسز اپنے بینچ میں نہ لگائیں کہ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ از ویری پاورفل پوزیشن. اس سے پہلے اتھر من اللہ تھے. تو آج اب یہ ججمنٹ آئی، بہت لوگ خوش ہوئے کہ شاید سی جے صاحب اپنا نام کلیئر کریں. بٹ یوزلی ججز ڈونٹ ایکٹ دیٹ وے، بچوں کی طرح کہ جس نے کل بولا ہے تو آج میں نے نام اپنا صاف کر دیا. نہیں، جو مجھے لگ رہا ہے کہ کل جو انہوں نے نیب کی امینڈمنٹ پاس کی ہے، وہ سب جوڈس کیسز پہ یا پرانے کیسز پہ تو لگ نہیں سکتی. لا از آلویز پرسپیکٹو. تو آئی تھنک یہ کوشش یہ کر رہے ہیں
کہ وہی کیس دوبارہ ٹرائل کورٹ میں چلا جائے اور پھر اس پہ نیب لا اپلائی ہو، کیونکہ جھوٹے تو ہیں، بدگمان تو ہیں، چور تو انٹرسٹنگ ہیں. خان انٹرسٹنگ ابھی بیٹھے نا کسی ایک فورم پہ ہارورڈ یونیورسٹی پہ آن لائن لیکچر دے دے، وہ $1 ملین کما لے گھنٹے میں. انہوں نے فلڈس کے لیے اربوں روپے اکٹھے کی، تو خان کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ $1 ملین سے $10 ملین کما لے. وہ ایک ٹی شرٹ ان کی یاد ہے، ایک بچے کا شرٹ انہوں نے سائن کی تھی، اس بچے کی شرٹ، میں اس کے والدین سے ملی ایک ٹی وی شو پہ، تو دے ٹولڈ می کہ ہمیں سب سے ہائیسٹ بڈ امریکہ سے آئی ہے $5 ملین کی. تو اس طرح میں پتہ نہیں اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، بٹ ہمارا بیٹا نہیں بیچنا چاہ رہا. ہم سوچے تھے کہ ہم جس علاقے سے ہیں لکی مروت سے $5 ملین میں ایک اچھا اسکول بن جائے گا لڑکیوں کا، اوئے ہوئے بٹ ہمارا بیٹا ہمیں نہیں دے رہا بیچنے کو، اللہ. تو ہم نہیں بیچ پائے ہیں. تو خان صاحب کے لیے کیا مشکل ہے، ایک بیٹ آکشن کروا دے، آج خان صاحب فین میں میموریبلیہ سیل کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اسٹوپڈیٹی ہے. سو بیسکلی شدانہ صاحب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف انہوں نے ٹرائل کورٹ میں واپس بھیجا ہے کہ مجھے کیس لگتا پھر ہے، سے. مجھے یہ لگتا ہے ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دا نیو گڈ. نیب لا، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اگین وہ کیس ایک دفعہ ہو چکا ہے، وہ سب جوڈس نہ بھی ہو، اٹ از دا سیم کیس، سیم کاز آف ایکشن. تو آپ ان پہ نیا لا کیسے، خیر یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ان کا یہ کوئی وہ سوری نہیں ایک ہے. اور سوال تھا، وہ میں نے لکھا ہوا تھا. جی یہ جی گلگت بلتستان میں جو خورشید کو نکالا گیا ہے آپ کے چیف منسٹر کو، اس کے جی متعلق تھوڑی سی جسٹ یور ویوز مجھے آن بس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے مہدی صاحب، صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ باپ بیٹا 16 ارب کے چور، جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھا، آپ نے اس دن ان کو پرائم منسٹر بنا دیا. اور ان پہ یہ الیگیشن کریں کہ اس کی ڈگری نہیں ہے، تو مجھے بتا دے کہ کانسٹیٹیوشن میں یا کیا نام ہے کسی قانون میں کہاں لکھا ہے. میں تو چاہوں گی کہ آئین بھی لکھا ہو، قانون میں بھی یہ لکھا ہو کہ ڈاکٹر انجینئر پروفیشنل ڈگری سے کم نہ ایم این اے ہو سکتا ہے، نہ ایم پی ہو سکتا ہے، نہ کاؤنسلر ہو سکتا ہے، نہ سینیٹر ہو سکتا ہے. یہ تو بہت اچھی خوش آئین بات ہوگی. اور اگر فراڈ کی بات کریں تو اس وقت ان کی جو شازیہ مری ہے، جس نے پورا ریڈی بان پروگرام تباہ برباد کر دیا احساس کا، اس پہ بھی یہی کیس ہے جعلی ڈگری کا، تو اس کا کیس تو ڈیلے ہوتا جاتا ہے. So, you know, یہ منافقت ہے. آپ نے کرنا ہے، کسی کو پکڑنا ہے پکڑیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے. اور ابھی تو اس پہ ڈیسیجن ہے، تب سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرے گا. یہ تو نہیں ہے کہ ان کا حرف آخر ہوگی، اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا. قتل اس نے نہیں کیا، چوری اس نے نہیں کی، بدزنی اس نے نہیں کی، لوگوں کو مروایا نہیں، اٹھوایا نہیں ہے، جرنلسٹ بہت. کو نہیں کیا، لیکن ڈگری نکلی تو اس کو ہٹا دو. آپ نہیں اس سوچیں. نے بہت بڑا جرم کیا ہے شدان. ہاں نہیں پروف تو دیکھا ہے نا. اور وہ نہیں کہتا نہیں بندے میں کا وہ کیا بتاتا ہوں نام اس تھا نے کیا جرم کیا ہے. جی، کیا اس نے جرم کیا بہت تعلیم. بڑا جرم کیا. اس نے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا جرم کیا ہے، اس نے خان کو سپورٹ کیا ہے. یہ سب سے بڑا جرم ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. یہ میں بتاتی ہوں، جو چیز مہدی صاحب مجھے کبھی کبھی پشتو میں ایک بہت کروڈ سینگ ہے، بٹ آئی ٹرائی ٹو سے اٹ ان اے نائس وے، کہ اہل سنہ کی مائیں، دس از اے ٹونٹ، اٹس اے سارکازم، اس غم میں مر گئی کہ اہل تشہیر کے بچے اپنے آپ کو کیوں مارتے ہیں. یہ بہت ہی کروڈ سینگ ہے، یہ بہت کروڈ سینگ ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ان کو یہ غم ہے کہ لوگ خان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. ان کو یہ غم نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے. بھئی کوئی خان کے ساتھ کھڑا ہے اور خان کے ساتھ وہ مرنے کو تیار ہے، آپ اس کا کیوں غم کرتے ہیں؟ اپنے کام سے کام رکھو. تم لوگ پاکستان ٹھیک کرو، انویسٹمنٹ لے کے آؤ. اچھا یہ جو آپ کا ہے اسٹینڈ بائی اگریمنٹ، اس کا اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کیا ہوتا ہے IMF کے ساتھ؟ مجھے یہ بتائیں. اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے مطلب ہے کہ پہلے آپ کی کمر توڑ دی، پچھلے 6 مہینوں میں ٹیکسز بڑھا کے بجلی گیس پانی سب کچھ بڑھ گیا، شرطیں تو پوری ہو گئی. تو اب کیا شرط ہے جو نہیں پوری ہوئی؟ اسٹینڈ بائی کا کیا مطلب ہے؟ واٹ از اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ؟ یعنی کہ مزید شرائط ہیں، وہ پوری ہونی ہوں گی تو پیسہ 1 بلین ریلیز ہوگا ٹرانش. ٹھیک ہے، تو وہ شرطیں کیا ہیں؟ میں نے تو اگریمنٹ کا ٹیکسٹ ابھی تک نہیں دیکھا. سنا یہ ہے کہ سعودی سے، چین سے، باقی ممالک سے پیسے آئیں گے تو یہ ریلیز کریں گے. وہ پہلے بھی یہی شرط تھی. اس میں جی 2 چیزیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں، میں نے چند اکانومسٹ سے بات کی. ایک جو خود بہت ہی پرومیننٹ ہے، جن کا ملٹی لیٹرل کا ایکسپیرینس کوئی تقریباً 27-30 سال ہے. انہوں نے کہا کہ جی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ جو ہے، اس کی ٹرمز بڑی اسٹرنجنٹ ہوتی ہیں. یہ ڈیپ اسٹرکچرل ریفارم پر نہیں بات کرتی، یہ بڑی بالکل ایک اسپیسیفک 2 چیزیں ہیں. ایک کہتے ہیں جی ایکسچینج ریٹ، دوسرا انٹرسٹ ریٹ. انٹرسٹ ریٹ کا انہوں نے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی. انہوں نے کہا جی انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے کہ جو آپ کا انفلیشن ریٹ سے کم از کم 2% اوپر ہونا چاہیے. بالکل اگر آپ کا اس وقت انٹرسٹ ریٹ 30% ہے، وہ 29.7 پہ آ گیا، اگر 30% ہے تو آپ کا ریئل انٹرسٹ ریٹ 32% ہونا چاہیے. IMF آپ سے ڈیمانڈ کرے گی کہ آپ اپنا ریئل انٹرسٹ ریٹ انفلیشن سے 2% اوپر رکھیں،
تو آپ کا 32%، ابھی اس وقت ہم شاید 23 یا 24 میں، تو ایک کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں لگتا، مجھے نہیں سمجھ آئے گی کہ یہ 8% کیسے بڑھا کے 32% کریں گے. تو جی مہدی صاحب یہ وہ ملک ہے جس میں سیٹ کو 3% اور 4% پہ ریٹ ملتے ہیں. اور آپ کی ویورز کے لیے آسانی کرنے کے لیے ہماری، جب میں کمیٹی آن ایگریکلچر کی ڈیپیوٹی چیئر تھی، میری لڑائی یہی ہوتی تھی مائکرو فائنانس بینک سے بھی، ریگولر بینک سے بھی. کیا بڑے بڑے سیٹھوں کو تو 3, 5, 7% پہ قرضہ دیتی، یعنی 100 پہ اس کو 3, 5 یا 7 روپے انٹرسٹ سود واپس دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 3 لیکن جو 4 5 بس دیٹس ہاں اٹ. مالدار آدمی کے لیے. مالدار. لیکن جو آپ کا غریب ہے، جو آپ کا کاشتکار ہے، جو اسمال یا میڈیم انٹرپرائز ہے، آپ اس کو 40 روپے دیتے ہیں، 40% ہوتا ہے جی آپ کا جی انٹرسٹ. جی جی بالکل. مطلب 100 پہ 40 آپ نے واپس کرنے. تو جی اگر آپ جی مالدار جی. ہیں، آپ نے 100 پہ 3 دینا ہے، آپ غریب آپ نے 100 پہ 40 دینا ہے. مطلب کیا ہوا پاکستان؟ اور ایکسکیوز کیا دیتے تھے کہ نہیں جی غریب سے تو ریکور نہیں ہوتا. میں کہا جی اخوت والوں کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ اخوت والوں سے پوچھ لیں. ان تو جتنے قرضے دیے ہیں پاکستانیوں کو، یہی پاکستان ہے، وہ لوگ بالکل پیسہ واپس کر دیتے ہیں. بالکل تو بالکل. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب زیادہ ڈیپ ڈیلف کیا، پتہ لگایا کہ ماشاءاللہ زرداری صاحب کے ٹائم میں جو ہمارا زرعی ترقی ZTBL تھا نا، زرعی ترقی بینک لمیٹڈ، اس کا ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا. اپنے نالائق لوگ لگوا کے، اپنی منشی، اپنے پٹواری بینک میں لگواتے تھے، جن کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ قرضہ لو اور الیکشن کرو، قرضہ لو اور کچھ کرو. سو آرڈنری. اچھا پھر ہم نے یہ پوچھا بینکوں سے، آپ اکانومی کی بات کی نا، سو دس از ون آف دا موسٹ انڈر سروڈ ایریاز ان پاکستان. میں نے یہ پوچھا اسٹیٹ بینک سے بھی کہ آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان میں مائکرو فائنانس کا بینک کھولنا بینک آسان ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی اماؤنٹ آمدن آپ دیتے ہیں اور آپ کو لائسنس مل جاتا ہے بینک کھولنے کا. تو آپ ان کو انکریج کریں کہ عورتوں کے لیے ووٹ، یا اپنے جو ان کا سسٹم ہے ووٹ کرنے، سوری قرضے کا سسٹم ایسے بنائے کہ وہ ریکگنائز کرے کہ کاشتکار کو بیٹی کی شادی کرنی ہوگی، کاشتکار کو موٹر بائک خریدنی ہوگی، کاشتکار کو، کیونکہ آپ کا کاشتکار سال کا 40 سے 60 ہزار روپے کماتا ہے اور آپ کی میز پہ وہ کھانا رکھتا ہے. یہ تو اس ملک میں عزت ہے کاشتکار کی. تو آپ اس کے لیے بینکنگ پروڈکٹ جس طرح باقی دنیا بناتی ہے، برازیل بناتا ہے، ارجنٹینا بناتا ہے، چائنا بناتا ہے، نیوزی لینڈ نے بھی بنائے ہیں، کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا کاشتکار غریب ہے، تو ایسے آسان قرضے کیوں نہیں بناتے کہ نہ کہ آپ سے وہ قرضہ لے. یہ اتنی لمبی کہانی میں آپ کو کس لیے بتائی انٹرسٹ ریٹ پہ، کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے یہ صرف سیٹ کے لیے بڑھ رہا ہے، غریب تو پہلے سے ہی 40% پہ ہے. اور ہماری اگر ایکچوئل انفلیشن ہے، یہ لوگ تو 20, 30 اور 40% بتا رہے ہیں. دنیا میں تو اگر آپ ایکچوئل اکانومسٹ سے پوچھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں 60% اس وقت انفلیشن ہے. جی یہ تو اسٹیو پاکستانی ہینک وہ بھی کہتے ہیں، اور بھی بہت لوگ ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ جھوٹ، معذرت کے ساتھ آپ نے شروع میں خود ہی کہہ دیا، سارا سال جھوٹ بولتے ہیں، پھر سال میں ایک دفعہ عمرہ یا حج کر لیتے ہیں. انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کو بھی سمجھ رکھا ہے کہ وہ کوئی سیاست دان ہے، کہ میں اس کے سامنے جھوٹا سجدہ کروں گا، میں اس کے سامنے جھوٹے صدقے بھی دیتے ہیں اللہ کے نام پہ، میری جیب سے چوری کر کے صدقہ دے دیں گے. یہ تو صدقہ نہیں ہے، یہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. سو اس لیے یہ جو انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں نا، چیخیں صرف سیٹھوں کی نکلیں گی. بیچارہ اسمال مائکرو میڈیم انٹرپرائز تو پہلے سے ہی پاکستان میں رول رہتے، سوائے خان صاحب کے 3.5 سال کے جس میں کامیاب جوان، کامیاب کسان، کامیاب پاکستان، خواتین کے لیے قرضے اتنے لیول پہ ہم نے دیے تھے، اور انٹرسٹ فری، کولیٹرل فری. اور آپ نے دیکھ لیا کہ اکانومی کتنی جلدی بوم کی. سو ان لوگوں سے کچھ نہیں ہونا، اور پتہ نہیں ہے کیا کریں گے. آئی ہیو نو آئیڈیا. یو نو شہزادہ صاحب، ایک جو چیز مجھے مائنڈ باگلنگ ہے میرے لیے، اور میں بڑا کوشش کر رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، کہ آپ اگر عمران کو ڈسکوالیفائی کر دیں، جیل میں ڈال دیں، خدا نخواستہ اس کو بہت اور کوئی نقصان پہنچا دیں، پارٹی کو بین کر دیں، سٹیجڈ الیکشنز کرا لیں، کمزور حکومت لے آئیں، سپریم کورٹ کو مینج کر لیں فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کے، میڈیا کو خرید لیں، سب کچھ کر لیں جو آپ چاہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں اس سے پاکستان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا جو بھی کر رہا ہے؟ نہیں ہوگا نہ وہ مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں، They're not اگر interested. مجھے یہ تو پھر ایک سوال آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور پاکستان خانہ جنگی کی طرف جائے گا، اور پاکستان انارکی کی طرف جائے گا، اور وائلنس کی طرف جائے گا، تو اس سے تو جو جتنے ادارے ہیں وہ خود تباہ ہو جائیں گے، اور سب سے بڑا ادارہ فوج ہے. They don't care. دیکھیں فوج کا ہمیشہ ایفی ہوتی ہے نا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں فوج میں کچھ لوگ ہیں جو پرواہ نہیں کرتے.
بٹ آپ کا آف کورس ڈفرینٹ اوپینین ہے، آپ تو رہ چکے فوج میں، آپ کی ایک اور نہیں سوچ ہے. میرا اوپینین تقریباً اس سے ہے. میرا جو پرابلم ہے نا اس ادارے سے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک تو جونیئر رینک سے لے کر سینئر رینک تک بک چکے ہیں پلاٹوں کے چکر میں. دوسرا ان کے اندر پتا نہیں ہے، اسپائن نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے کہ ہمارا جو ایک اوپر بیٹھا ہے آدمی وہ ہمارے ڈسپلن کو، ہماری یونٹی آف کمانڈ کو، ہمارے ہتھیاروں کو استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. یہ میرا دوسرا مسئلہ ہے ان سے. لیکن میرا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اگر پاکستان خدا نہ خواستہ اس کو نقصان پہنچا تو تمہارا ادارہ بھی نہیں رہے گا. جو تم ہڑپ کرتے ہو 40% تقریباً سالانہ بجٹ وہ رہے گا ہی نہیں. تو تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے پاکستان کو بچاؤ. میرا یہ مسئلہ ہے. دیکھیں مہدی صاحب، جنرل باجوہ کے ٹائم پہ آئی تھنک پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پاکستان میں، مشرف کے ٹائم پہ بھی نہیں ہوا تھا، کہ خان صاحب کی ریلیز میں ریٹائرڈ اور سرونگ دونوں فوجی آتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی فیملیز اور ان کی فیملیز نوئنگ فلی ویل کہ ان کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کا نام، ان کا خون، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایون ناٹ ایون ان ٹائم آف فاطمہ جناح، وہ ایوب خان وہ سو کنونسنگ کہ وہ بری ہے میں اچھا ہوں. ضیاء کے ٹائم پہ بھٹو برا ہے ضیاء اچھا ہے، بنگالی برے ہیں نیازی اور یہ اچھا ہے، کیا نام تھا یا مشرف اچھا ہے، بلوچ برے. یہ تو کب سے فیڈ کیا جا رہا تھا پاکستان کو. یہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ خان نے ایک کلیئر لائن کر دی کہ اٹ از ناٹ آرمی ورسز پاکستان، اٹ از اے فیو کرپٹ پیپل ورسز پاکستان. بیکاز ہمیں یہ بہت ایشو ہوتا تھا، اور اس لیے ہم جلسے میں آئے ہیں کہ ہم اپنی فوج کو بھی سپورٹ کرتے، ہم اپنے خان کو بھی سپورٹ کرتے. ہم جس کو نہیں سپورٹ کرتے وہ بندہ یا بندی ہے جو ہماری قربانیوں کو بیچ رہا ہے، جو ہمارے ملک کو بیچ رہا ہے، ہماری سیاستدانوں کو خریدتا ہے، امریکہ کے تھالے لگ جاتا ہے، ڈونلڈ لو جیسے تھرڈ ریٹ افسر کے نیچے لگ جاتا ہے. یہ اویئرنیس پہلے نہیں تھی، یہ ابھی آئی ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ لائک یو، آئی ایم آلسو امپیشنٹ، مجھے جلدی جلدی ریزلٹ چاہیے. بٹ یہ ڈائیکاٹمی تو دماغ میں رکھنی ہوگی کہ یہ اویئرنیس ہی نہیں تھی، نالج ہی نہیں تھی. دوسری بات آپ نے جو کہی کہ پاکستان کو، جی I just just to wanted to add to your respond، point. آپ نے وہ کہا. جی پلیز. جی just to add to your point. سوری آپ کنٹینیو کریں دین آئی ول. جی آپ کریں. اوکے میں صرف یہ کہنا تھا، آپ نے سوال جو پوچھا نا اوریجنل کہ پاکستان کو کون ٹھیک کرے گا، یہ لوگ نہیں ٹھیک، جو زرداری کے ساتھ کھڑا ہے وہ پاکستان کو نہیں ٹھیک کرنا چاہتا. جو مریم نواز شہباز ان باقیوں کے ساتھ کھڑا ہے وہ پاکستان ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. جو فضل الرحمان کے ساتھ کھڑا ہے وہ ملک ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. یاد رکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نہ خان پیغمبر ہے نہ وہ فرشتہ ہے، وہ ایک نارمل انسان ہے، وہ صرف محب وطن ہے، وہ وطن دوست ہے. شروع میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے آج شو کا تھیم یہ ہوگا کہ ہم جیسے لوگ، ہم عام لوگ، ہمارے ورکرز، ہمارے بیچارے جو جیلوں میں ہیں، خدیجہ شاہ ہے یا دوسرا یا تیسرا، ہم سب اس لیے خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی محبت میں کھڑے ہیں. ہمارے لیے زرداری کوئی چیز نہیں، ہماری نواز شہباز یہ کوئی نہیں، ہم ان کی نفرت میں نہیں کھڑے، ہم پاکستان کی محبت میں کھڑے ہیں. اور کیونکہ پاکستان کی محبت کو ہٹانا اسینشلی دین یا اللہ کے بعد ہمارے لیے پاکستان ہی ہے نا. اللہ تو اس ملک سے ہمیں دور کرنا، مطلب لوگ کیوں پھر قربانیاں دیتے ہیں پاکستان کے لیے، کیوں ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں بارڈرز پہ. قربانی تو صرف جہاد تو صرف اسلام میں تھا نا، ہم تو اس خطۂ ارض کے لیے بھی جہاد کرتے ہیں، اس خطۂ ارض کے لیے بھی قربانیاں دے رہے ہیں نا. اور یہ بات لوگوں کو سمجھنی پڑے گی کہ ہم پاکستان کے پیار کے لیے لوگ کسی حد تک بھی جا رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ عدالت میں جو لے کے آئے ہیں ورکرز کو جیل سے، ان کو پانی سے اس گرمی میں محروم کیا ہے، ان کے ہاتھ پیر اکڑ گئے تھے، وہ نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے. اس قسم کا ظلم ان لوگوں نے ابھینندن اور کلبھشن کے ساتھ نہیں کیا، دو انڈین ایجنٹس کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو کیا یہ پاکستان دوست ہو سکتی ہے پی ڈی ایم حکومت؟ کیا یہ وطن دوست ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے بیکرز جن کو الیکشن میں جتوانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ بیرونی ہو یا اندرونی ہو، کیا وہ وطن دوست ہو سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا بالکل آئی تھنک آپ نے جو ایک بڑی ایک تفریق کی ہے نا کہ ہم جو لوگ ہیں جن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں وہ سمبلائز کرتے ہیں پاکستان کی تباہی اور بربادی، پاکستان کی کرپشن. ہم نواز کے خلاف اگر اس طرح ہیں، زرداری کے خلاف ہیں، مریم، حمزہ، یہ باقی فضل و مظلوم، یہ اس تباہی اور بربادی کی ایویڈنس ہے، وہ عکاسی کرتی ہے. نیچے جو ہے وہ گند بہت ہے،
عمران کے ساتھ ہم اس لیے کہ عمران ایک نئے پاک صاف پاکستان کی امید کی عکاسی کرتا ہے. اگر ہم فوج کے میں کہتا ہوں کہ باجوہ نے 12 بلین روپیہ کی غبن کیا، کرپشن کیا ہے، جو کہ آفیشل ہمارے پاس فیکٹس ہیں، تو میں اس راٹ کے خلاف ہوں جو فوج میں آ چکی ہے کہ اس جیسا آدمی آرمی چیف بن گیا. یہ باجوہ کی ذات سے مجھے کوئی نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے تو پتہ بھی نہیں اس کے بھائی بہن کتنے، بچے کتنے، شاید پتہ ہے بیٹوں کا تو پتہ ہے. لیکن honestly I have nothing against the guy. میں اس کا دشمن نہیں ہوں، میں اس سوچ کا دشمن ہوں، اس سسٹم کا دشمن ہوں جو فوج میں آ گیا ہے کہ اتنے غلیظ، گھٹیا، کرپٹ، بالکل نااہل لوگ آرمی چیف بن جاتے ہیں. یہ تباہی ہے، یہ ادارے کی تباہی. اینی وے کمنگ ٹو دی اینڈ آف دا. ایک منٹ جی مہدی جی صاحب، یہ سوری. ادارے نے نہیں کیا، یہ ادارے نے نہیں کیا، یہ نواز شریف نے کیا. وہ جو لندن کی ملاقات تھی 2016 کی، جس میں باجوہ کا سسر، وہ مریم کی تو آڈیو ایک نکل آتی ہے اور اس کے اپنے دوست ہی نکالتے ہیں. وہ تو آڈیو لیک میں ہے کہ باجوہ کی ہمارے پاس ویڈیو ہے، وہ اپنے سسر کے پاس آیا ہے اور میرے باپ سے بھیک مانگ رہی. مریم کے ورڈ سنیں کہ جی باجوہ میرے باپ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے آرمی چیف بنائے، اور باجوہ کا سسر کہہ رہا ہے کہ یہ میں اپنی بیٹی کے سر پہ گارنٹی دیتا ہوں جو اس کی بیوی ہے، میری بیٹی ہے، کہ یہ آپ کا تابع دار رہے گا. یہ تو مریم کی بات ہے، ہمیں کیسے پتہ چلی؟ یہ تو انسائڈرز کو پتہ ہوتی ہیں. تو یہ اور فوج نے نہیں کیا، یہ اس نواز شریف نے کیا. نہیں میں کچھ اب تھینک یو فار دیٹ. میں سوال اٹھا رہا ہوں یہ باجوہ لیفٹیننٹ جنرل لیول تک کیسے پہنچا؟ وہ تو چیف تو چلو مریم نے بنایا، نواز نے بنایا، یہ تو اتنا گھٹیا، نکما، کرپٹ اور بائی دا وے امورل آدمی ہے. اور اس کے اوپر بہت بڑی ایلیگیشنز ہیں، جب یہ یو این فورس کمانڈر تھا کرپشن کی بھی. اور یہ تو آج پتہ چل گیا کہ یہ آدمی کرپٹ ہے نا. صابر مٹھو کے ساتھ مل کے اس نے پیسہ بنایا 12 بلین، تو ہمیں آفیشلی پتہ ہے. تو یہ بندہ، اس جیسے بندے تو میجر کپتانی میجر میں فارغ ہو جاتے تھے اگر چوری کرتے. شندانہ میں جب فوج میں تھا، آپ ایک لیٹر کیا، ایک وہ سی سی پیٹرول نہیں نکال سکتے تھے ٹریننگ پیٹرول کو ایڈمن پیٹرول میں ڈالنے کا. I was the adjutant of the unit. ہمارا ایک میجر نے کہا کہ مجھے وہ گاڑی میں جیپ نہیں ہے، پیٹرول ختم نہیں ہے، ایڈم پیٹرول ہوتا تھا جو نارمل ٹریننگ ہوتا تھا، جو صرف ٹریننگ کے کہ وہاں سے دو. میں نے کہا سر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم نہیں دے سکتے. مطلب اتنا سخت تھا، اتنا سخت ہے سر. شدانہ ایک کھوکا نہیں ہوتا رائفل رینج میں، جب ہم فائرنگ کرتے تھے نا، ہم کھوکے کلیکٹ کرتے تھے کہ اگر ایک کھوکا گم ہو گیا تو کورٹ آف انکوائری ہوتی تھی، سمری آف ایویڈنس، اور سزا ملتی تھی. ادھر آپ کا آرمی چیف 12 بلین روپیہ غبن کر کے فوج نے ڈکار بھی نہیں ماری. یہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، یہ فوج تباہ ہو چکی ہے شندانہ. بٹ اینی وے آئی وونٹ پریس دس پوائنٹ فردر. شندانہ صاحبہ فائنلی اکانومی پہ آ جائیں. کیا ہے مسئلہ اور کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور ایک آخری سوال چھوڑ کے ضرور پوچھنا ہے، الیکشنز کا آپ کیا دیکھیں؟ الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ اگر I leave that to you to answer. جی پہلے اکانومی پہ. دیکھیں اکانومی پہ تو this people are class act in incompetence and stupidity frankly. خان فل خزانہ چھوڑ کے گیا تھا. اکانومی 6.2% گروتھ بھی تھی، جی ڈی پی آل ٹائم ہائی، ریمیٹنسز آل ٹائم ہائی، ایکسپورٹس آل ٹائم ہائی. کہاں گیا وہ سارا پیسہ؟ ایکسپورٹس کدھر گئی؟ ریمیٹنسز کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ پاکستان میں لوگ اتنے ہی قابل فاضل ایکسپرٹس آ گئے ہیں، کیوں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی پاکستان میں اپریل 2022 سے لے کے آج تک؟ خان تو ان کی پرزنر تھا، خان تو برا آدمی تھا، خان پہ تو قتل کا اٹیک ہوا ہے، ارشد شریف کو مار دیا، ذل شاہ کو مار دیا. انویسٹمنٹ کیوں نہیں لا سکے؟ بیسکلی کیونکہ ان کو کوئی نہیں ٹرسٹ کرتا، ان پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. کیوں کہتے تھے زرداری کے بارے میں کہ جب اسے ہاتھ ملاؤ تو انگوٹھیاں تو دور کی بات، پہلے انگلیاں گن لو کہ انگلیاں واپس پوری آئی ہیں کہ نہیں. یہ نواز شریف کے بارے میں تھا، پینٹ ہاؤس پائرٹس. اب تو دنیا کو یقین ہو گیا ہے کہ چور پاکستان چلا رہے ہیں، وہ کیوں انویسٹمنٹ یہاں کریں گے؟ اور ان کے جو آقا ہیں یورپ میں، امریکہ میں، انہوں نے اپنے ملک تو جنت بنا دی ہے، وہ کیوں پھر ان لوگوں کے آنے کے بعد اور خان کے جانے کے بعد انویسٹمنٹ پاکستان میں، سوورن انویسٹمنٹ کون روک رہا ہے؟ خان تو یہی بدنام تھا نا. خان کی تو یہ بدنامی تھی کہ وہ امریکہ کو ناراض کرتا تھا، سعودی کو الینیٹ کرتا تھا، یو اے ای کو الینیٹ کیا، یورپ کو کیا. سو آپ تو آ گئے، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کے تو 3 فارن منسٹرز ہیں، 10 فائنانس منسٹرز ہیں، آپ تو بیسٹ فرینڈس ہیں ان سب کے. سعودی نے پاکستان میں انڈیپینڈنٹ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کی اپریل 22 سے؟ جاپان نے کیوں نہیں کی؟ امریکہ نے کیوں نہیں کی؟ ای یو نے کیوں نہیں کی؟
हम इंडिया जिसके थले लग रहे हैं, वहाँ से ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुबई से क्यों नहीं करवा रहे? They're incompetent. They're hopelessly incompetent. So basically, Shadana Sahaba, you're saying absolutely no hope economy ke as long as It will these never people are. recover. जब तक No, ये है it will कि तो never. नहीं हो. Because the ठीक, world has changed. The world has changed. दुनिया People bet बदल on गई. winning horses. दुनिया बिल्कुल. हारे हुए घोड़े पे नहीं डालता. ये हम्म, समझते हैं कि जी हम लोगों से हाथ मिला लेंगे, उनको आम की पेटियां दे देंगे, ही हा हा कर लेंगे, अंग्रेजी किताबों से छप के वो पर्चियां पढ़ लेंगे. इन्वेस्टमेंट नहीं. लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं. एक एक रुपया अपने मुल्क के लिए करते हैं. हम्म, उनको परवाह नहीं कि यहाँ कौन बैठा है. ये एक गुलाम मुल्क बन चुका है. हम्म, और यहाँ के जो मालदार है वो एक अरसे तक तो मालदार रह सकते हैं मेरे और आपका खून चूस के. बट अभी जो IMF बोलेगा कि आप लोग अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओ, तो वो तो सबसे ज्यादा जोर सेठ को पड़ना है. सेठ भाग बिल्कुल. जाएगा, बिल्कुल. वो तो फैक्ट्री बंद करके भाग जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. और फिच एंड मूडीज कहते हैं जी $24 बिलियन आपको चाहिए अगले साल के लिए. ये जो अभी माली साल शुरू हो गया जुलाई में, 24 बिलियन पता नहीं कहाँ से 24 बिलियन लाएंगे. अगर ये जो डेफिसिट है ये इतना ही रहा, अगर ये डेफिसिट बढ़ गया तो फिर पता नहीं 25-30 एस्टिमेट्स हैं जो मैंने इकोनॉमिस्ट से बात की. उन्होंने कहा मेहदी साहब 30 से 35 बिलियन आपको देने पड़ेंगे जिस तरीके से हमारा ये इकोनॉमी का हाल है. और अगर इन्होंने एक नुमाइंदा हुकूमत को नहीं आने दिया, ये तो लूट रहे. एक आदमी जो कहा, बड़ा सीनियर आदमी, उसने कहा कि जी मैं 100% वसूख से कह सकता हूँ, कहते मैं अपने अंदाजे से अपने वसूख से, कि इसाक डार को डिलिबरेटली भेजा गया था पाकिस्तान की तबाह करने के लिए इकोनॉमी को. कि हम Absolutely. तो चले, ये तो हो गया. अब आ जाए जी पाकिस्तान की बचाने का तरीका एक वाहिद है, वो इलेक्शन है. अगर वो ना हुआ तो खाना जंगी, एनार्की, केओस होगा. आप क्या देख रही हैं? देखिए, इलेक्शन तो हो जाएगा. ये डब्बे भरने वाली जो इनकी टीम है पूरी, वो तो डब्बे भर देंगे, या बिलावल को या मरियम को बनवा देंगे. हंग पार्लियामेंट होगी, सूबों में भी तोड़ के. जिस तरह सारी उम्र इन लोगों ने हमें ऐसे रखा, पठान ये, पंजाबी फलाना, सिंधी ढमकाना, बलोच ये, जीबी वाला ये, एली तशी, चिलास रैंक, गले काट दूंगे, कोई पूछने वाला नहीं, AJK वाले, कद्दू. ये तो इनके लेबल्स होते थे पाकिस्तानियों को अलग करने के लिए, लसानियत की बेसिस पे, रंग की बेसिस के, जबान की बेसिस पे, दीन की बेसिस पे. अब तो सारी चीजों को मानने को तैयार नहीं है. आपको बताया था ना कि बड़ा चिनार में जो हमारे 8 यंग एहले तशरीह के असातिज़ा को शहीद किया, उनकी फैमिलीज ने अनाउंसमेंट की कि हमें पता है कि दिस वाज नॉट अहले सुन्ना का काम. हमें पता है कि ये कोई दीनी किलिंग नहीं थी, ये सियासी किलिंग थी. हमें ये भी पता है कि किसने की है. और ये समझते थे ना कि लोग निकलेंगे खान के खिलाफ, कि PTI के खिलाफ. उनका था हमारे दुश्मन पता है कि किसने किया. और इस इलाके में 8 टीचर्स, कोई MPhil, कोई DPhil. सो ये इस तरह के जुल्म कर रहे हैं ना, ये उसी में इनको कत्ल करवा लो, चोरी करवा लो, झूठ बुलवा लो, मुल्क लुटा लो, ये काम इनसे हो सकता है. मुल्क ठीक, इनसे बहुत दूर की बात है. तो तालीम की कमी है, अक्ल की कमी है, और सबसे ज्यादा बदनीयत लोग हैं. ये चाहते हैं कि पराई औलादे भूख से मर जाए, इनकी औलादे खाती रहें. तो तब तो पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता ना. रिफिल 40 शहजादा साल से साहब, चल गया तो 40 और चलेगा, नहीं चलेगा. तो शहजादा साहब फिर तो हमें एक बंद गली है नजर आ रही है ना. जब आपने बात कर दी, पिछले लोगों की भी बात कर दी, आने वालों की भी बात कर दी, इलेक्शन की भी बात कर दी, सब कुछ बंद गली है. तो इस बंद गली से निकलने का तो तारीख हमें बताती है, एक ही रास्ता है कि अगर कौम जो है, मुल्क जो है, लोग जो है, वो फिर खुद फैसला करें कि जी हमने आज़ादी अपने हाथों से खुद छीन ली. तो इसके देखिए, अलावा तो मुझे तो कोई चारा फिर नजर नहीं आता. मेहदी साहब, मैं ज़ाम्बिया के इलेक्शन में एज इलेक्शन ऑब्जर्वर गई थी कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट की तरफ से. ज़ाम्बिया में वहाँ पे इतना बुरा हाल था, वहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह हाल था. वो इट्स अ कॉपर रिच कंट्री, और कॉपर ज्यादातर आपको चाहिए पता है वायर्स में, इंटरनेट, सेमीकंडक्टर्स में, कंप्यूटर्स में. और 2 बड़े बड़े ममालिक यूरोप के, उनका इंटरेस्ट था कि वहाँ पे जो सबसे करप्ट आदमी है उनका, जो पिछले 10 साल से पावर में था, वो वही रहे. और वहाँ पे कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं. खैर पाकिस्तान में भी केयर टेकर कॉन्सेप्ट खत्म ही हो गया है, वो भी जल्लादों के साथ खड़े हैं. सो उन्होंने ये किया. उनके तो केयर टेकर हुए थी, तो मैं भी गई उनसे मिलने. उनका जो प्रेसिडेंट था, हमारी डिफरेंट डेलीगेशंस गई उससे मिलने. उसने एक बहुत डेंजरस बात कही. वो कहता है कि मुझे आजकल खौफ है कि अगर मैं इलेक्शन हार गया, उसको पता था पीपल डोंट वांट हिम, तो मुझे लगता है कि मेरे मुल्क में तो वो होगा जेनोसाइड. मैं कहा जेनोसाइड क्यों होगा? कहता है क्योंकि आई बिलीव इन क्राइस्ट, और मैं क्राइस्ट का सोल्जर हूँ, तो मेरे बगैर तो मुल्क चल नहीं सकता. मैंने कहा अच्छा. हाथ पैर फूल के बाहर निकल आए. हम तो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स थे. अच्छा, लोगों से पूछा, पुलिस से मिलने गए. जिस बंदे से पूछते कहते इधर आए, सड़क के किनारे
ग्रिल्ड खाना पड़ा हुआ था, ग्रिल्ड गोश्त। जब मैं करीब गई, रैट्स थे, बड़े वाले चूहे। इतनी गुर्बत थी उस मुल्क में, डिस्पाइट बीइंग अ कॉपर रिच कंट्री। क्यों? ओह क्योंकि वहां पे भी वो यूरोप के दो ममालिक अपने स्टूजेस बिठा देते हैं हुकूमत में, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, डील्स करते हैं, और वो कॉपर लिटरली कौड़ी के दामों अपने मुल्क लेते हैं, और इस मुल्क को कुछ नहीं मिलता। आप नहीं मानेंगे, उस रात को इलेक्शन की रात थी, तो हमें ड्यूटी पे लगना था। हम सुबह 4 बजे पहुंच गए अपने अपने ड्यूटी स्टेशंस पे। हम तकरीबन 24 ऑब्जर्वर्स थे पूरे मुल्क के लिए, तो डिफरेंट प्रोविंसेस में पहुंचे थे, मैं भी एक प्रोविंस में थी। तो जब हम पहुंचे वहां पे, तो मेरे साथ एक और ऑब्जर्वर था, ही वाज फ्रॉम द गैम्बिया, नहीं गाना, नॉट द गैम्बिया, गाना से था। तो हम दोनों थे। हम सुबह 4 बजे पहुंच गए, और आप नहीं मानेंगे कि 4 बजे वहां पे मीलों मीलों कतारें लगी हुई थी, एग्जैक्टली जिस तरह पाकिस्तान के बाई इलेक्शंस हुए। खवातीन और मर्द जो व्हील चेयर्स में थे, ऐसी बच्चे औरतें जो हामला थी, यानी प्रेग्नेंट थी बच्चों के साथ, यंग पीपल, ओल्ड पीपल, पुअर पीपल, यू नेम इट, एंड इट्स मुस्लिम प्लस नॉन मुस्लिम कंट्री। हमने स्कूल भी चेक किए, उससे एक दिन पहले हमने सारा देखा। तकरीबन 56 डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस में पहले दिन गई थी, और another 56 द नेक्स्ट डे। जी जी। और जो हमने हालात देखे कि अगले दिन वोटिंग पोल मतलब 6 बजे बंद होता है, वो अगली सुबह 6 बजे तक लगा हुआ था, क्योंकि लोग लाइनों से जा नहीं रहे थे। तो तब्दीली आ 79% गई वोट फिर? पड़ा था, 79% वोट पड़ा, तब्दीली आ गई। हम जेल भी गए थे, जेल में भी लोगों ने वोट दिया तब्दीली की पार्टी को। और हो फिर गया? हमने, हो गया, तब्दीली आ गई, लोगों ने वोट दिया। लेकिन वहां पे ये था कि आर्मी ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, पुलिस ने, नेवी ने, एयरफोर्स ने, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया, उनके लोगों को फैसला बस ये मसला है ना जी, यहाँ तो सारे बिके हुए हैं, ये वर्दी वाले सब बिके हुए हैं, चाहे सफेद वर्दी, वहां चाहे पे भी नीली, चाहे देखिए, खाकी। वहां पे भी ये एलिगेशन था कि फौज ने ही इस गंदे आदमी को 10 साल से रखा हुआ है। लेकिन जब लोगों की हालत ये आ गई है कि आप चूहे खा रहे हैं, जब आपकी आवाम चूहे खाएगी, मुर्गी और दाल तो दूर की बात है, जब वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उन पे भी एलिगेशंस थी उनके एस्टैब्लिशमेंट पे। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने पहले से कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, बल्कि इलेक्शन से एक दिन पहले हम गए थे, जो डेरा होता है ऑपोजिशन लीडर का, जो फिर इवेंचुअली जीत गया। ऑपोजिशन लीडर के डेरे पे आके उनकी गाड़ियां तोड़ी, उनकी एम्बुलेंसेस तोड़ी, उनके घरों में अटैक किया। तो ये ड्रामे जो यहाँ हो रहे वहां पे भी हो रहे थे। शहजादा लेकिन फॉर साहब, सम रीजन उनके लोग समझ गए कि ये अब पाकिस्तान की बका की बात है, मतलब ज़ाम्बिया की, और यहाँ पे भी यही समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बका की बात है। मुझे संताना साहब, आखिरी में माय लास्ट कमेंट इज के पाकिस्तान की अवाम ने इजहार यकजहती ज़रूर किया था 9 अप्रैल की शाम को, 25 मई को किया था, 9 मई को गुस्से का था, तोड़ फोड़, आर्सन, बड़ा स्टेज था, फॉल्स फ्लैग था। लेकिन जो एक खौफ दिलाने वाला इजहार है ना अवाम का सड़कों पे, कि करोड़ा लोग सड़कों पे आ जाएं, कि जो बैठे हुए हैं या जीएचक्यू में या इस्लामाबाद में, कि उनको हर दूसरे सेकंड के बाद बाथरूम जाना पड़े, वो वाला खौफ इनमें नहीं आया है। तो मेरा ख्याल है जब तक वो खौफ नहीं आएगा ना, ये नहीं छोड़ेंगे। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सारा प्लान हुआ था ना जी, ये उसी दिन से इनको खौफ आ गया था, जिन्होंने 14 और 18 मार्च को खान साहब के घर पे अटैक किया रमजान से पहले, और लोगों ने मारे खाए, जूते खाए, डंडे खाए, टीयर गैसें खाई, बोतलें लोगों के सर पे तोड़ी, जेल में टॉर्चर किया, जिले शाह को मारा। उस दिन से पीडीएम को और इनके सपोर्टर्स को खौफ आ चुका है, उनकी जान निकली भी है, वरना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं। और जो 9-10 को लोग निकले हैं, वो लोगों का अपना गुस्सा था, अपना जोश था, अपना बलबला था, उन्होंने कुछ नहीं जलाया घिराया। मैंने पहले भी आपके शो पे ये बात की, ये सारा ड्रामा था, उनको पता था कि लोग इसी तरह रिएक्ट करेंगे, मिसकैलकुलेट किया। और अभी भी मैं आपको बता दूं, खान एक इशारा करेंगे, करोड़ों लोग सड़कों पे आएंगे, लेकिन वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। खान ने दिखा दिया, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो जलसा हो, चाहे वो प्रोटेस्ट हो। और ये तो खान के बिन बुलाए लोग निकल आए। अगर ये खान ने कहा, वो तो जेल में था, उसको तो नहीं पता था। चले अभी इंशाल्लाह मैं ये कह रही हूँ कि जो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो खुद डरे हुए। ये तो बच्चों की साइकोलॉजी होती है, एक बच्चा दूसरे को भाव भाव कर रहा होता है क्योंकि उसको खुद दिल में डर होता है ना, बिल्कुल, अदरवाइज तो कोई दूसरे को नहीं डराता। वरना क्यों औरतों पे छापे मारते हो, क्यों निहत्तों को उठा के लेके जा रहे हो? आई थिंक एक चीज हमें नजर आएगी, जुमे को इमरान ने कॉल दिए, वो जो बेहुरमती हुई है स्वीडन में, और उसके साथ साथ अपनी आज़ादी के लिए। तो देखते हैं कि जुमे को कितने लोग निकलते हैं और कैसे आते हैं, बिकॉज स्ट्रेंथ इज इन नंबर्स। और खौफ तो ऑफ कोर्स है, इसलिए इलेक्शन नहीं करा रहे, वरना अगर खौफ ना होता तो इलेक्शन करा देते कि हार जाएगा।
एक बात बताऊं कि जुम्मे को कौन नहीं निकलेगा? हम्म, ये जो लोग इस्लाम बेचते हैं फॉर करियर, जिनके झंडे तो इस्लामी हैं लेकिन उनके दीन करीब से भी नहीं गुजरा, वो लोग जुम्मे को नहीं निकले क्योंकि वो उनको नहीं कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल स्वीडन में कुरान जल जाए, स्वीडन में मुसलमान जल जाए, दे डोंट केयर। जब जिले शाह जला था, हम्म, जिले शाह अल्लाह की औलाद है। कुरान में क्या लिखा हुआ है कि आई ब्लू ऑफ माई ओन स्पिरिट into all human beings, not just अ- ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह इस्लामिक व्यू तो हमारा डिफरेंट है ना। अल्लाह तो क्या अल्लाह ताला के बंदे को मारने में हम्म, कोई इशू नहीं है? हम्म, क्या हम तौबा अल्लाह के बंदे नहीं हैं? एक बेगुनाह को, एक स्पेशल चाइल्ड को मारना, हम्म। वो क्या तो कुरान, मतलब कुरान तो अल्लाह की किताब है, उसकी भाई तो साहब मैं सोच भी नहीं सकती उसको कोई हाथ कैसे लगा सकता है नापाक हालत में। बट हाँ, क्या अल्लाह का बंदा, जो एक पाक बंदा हो, जो एक बच्चा हो, ठीक है उसका साइज बड़ा हो गया, उम्र में बढ़ गया, तो वो बच्चा, आपने उसको बच्चा जिस तरह भाई साहब बेदर्दी से मारा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह एग्जैक्टली अकबर वो कभी उसके अल्लाह दुकान माफ नहीं करेगा। मैं आपको ये बता दूं, ये नहीं पॉलिटिक्स से, इमरान खान से, वोट से, इलेक्शन से बहुत बड़ी बात है। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन ये माफ और आप देखेंगे बदला किसी ने नहीं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साइंसदाना साहब बहुत शुक्रिया द स्ट्रेंथ इज इन नंबर्स इलेक्शन अनाउंस होंगे नहीं होंगे लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा पीसफुल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी अपनी नंबर्स दिखाने पड़ेंगे कि लोगों को पता चले कि सवाए फेयर एंड फ्री इलेक्शन के और कोई चारा नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह सुब्हान ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे शंदाना आमीन बहन आप माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त जद्दोजहद करें आपके साथ और जितने लोग हैं आपको फिर डबल सलूट बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। आपके साथ साथ पाकिस्तान के बाकी जितने लोग हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़े उनको हिफ्ज़ व अमान में रखे आमीन पाकिस्तान के सुनने वाले देखने वाले उनके अहलो अयाल उनको सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे जो बेचारे शहीद हो गए हमारे ज़िले शाह जैसे लोग अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे जो मुसीबतों में है टॉर्चर में है कैद में हैं खवातीन बच्चे बूढ़े इमरान रियाज खान अल्लाह सुब्हान ताला इनकी मुश्किलें आसान करे आमीन। अगली नशिस्त में इंशाल्लाह शंदाना साहिबा आपसे फिर मुलाकात होगी पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद इलाही आमीन अस्सलाम वालेकुम खुदा बहुत शुक्रिया शंदाना साहिबा थैंक यू वेरी मच